آل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام ایھا الناس اتقوا اللہ الذی ان کنتم سمع قولکم وان ازمرتم علم ضمیرکم وبادر الموت الذی ان ہربتم منہم ادرککم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد محمد وآل محمد۔ جی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 203 ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم کوئی بات کہتے ہو سمع قولکم، خدا تمہاری بات سنتا ہے، وَإِنْ أَزْمَرْتُمْ، اگر تم دل میں پوشیدہ رکھتے ہو، خدا تمہاری بات کو جانتا ہے، علم خدا جانتا ہے، بادر الموت، موت کی تیاری کرو، الذی ان ہربتم منہ، اگر تم نے اس سے فرار کی وہ تمہیں پالے گی، اگر تم کہیں رک گئے وہ تم پر احاطہ کرے گی، اگر تم اسے بھول گئے وہ تمہیں یاد رکھے گی، اس نے تمہیں یاد رکھا ہوا ہے۔ بس امام کا یہ کلام، امام فرما رہے ہیں کہ ڈرو معصیت اور گناہ سے، کیونکہ تمہارے اوپر شاہد کون ہے؟ قاضی ہی، جج ہی تمہارے اوپر گواہ ہے، خدا ہی گواہ ہے، خدا ہی قاضی، خدا ہی جج ہے، اسے کوئی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ بس زبان کا استعمال خدا کے مطابق کرو، خدا جانتا ہے، ٹھیک اسی طرح دل کا استعمال، باطن کا استعمال، نیت کا استعمال اللہ کے مطابق کرو، اللہ کے مطابق کرو، اور آمادہ ہو جاؤ، تیاری کرو، سامان کو اکٹھا کرو۔ سامان کو اکٹھا کیسے کرو؟ کہ سامان کیا ہے؟ تقوی، تقوی کا سامان ہے جو ہم نے لینا ہے، ٹھیک۔ بس اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ بس اگر انسان اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، قیامت اور موت پر یقین رکھنے والا ہے، ایک تو مبدأ ٹھیک ہے اس کا، دوسرا معاد ٹھیک ہے اس کا، تو اپنی رفتار میں، گفتار میں احتیاط سے کام لے گا۔ امام بھی یہی فرما رہے ہیں، ایھا الناس اتقوا اللہ الذی، اے لوگو تقوی اختیار کرو اللہ کا جو مبدأ بھی ہے تمہارا، معاد بھی ہے تمہارا، مبدأ بھی ہے، معاد بھی ہے۔ بس تقوی رفتار کے لحاظ سے بھی، گفتار کے لحاظ سے بھی، انسان اگر موت کو یاد رکھے، قیامت کو یاد رکھے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے۔ آپ جیسے دیکھیں کہ اس معاشرے میں جہاں موت کو بھولا گیا ہے، قیامت کو بھولا گیا ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، خوف خدا نہیں ہوتا، خوف خدا نہیں ہوتا، آزاد لوگ بن جاتے ہیں، آزاد لوگ بن جاتے ہیں۔ آزاد کون سے؟ جو چاہوں بولوں، جو چاہوں کروں، میری مرضی۔ آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پہ آپ میڈیا کو اٹھا لیں، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سب کو اٹھا لیں، آپ کو یہ جملے بار بار نظر آئیں گے، تیرا کیا؟ اب تو جو ہے بے حجابی پہ دلائل جو دے رہے ہوتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ انسان کہاں تک چلا جاتا ہے کہ اپنی بے حجابی کی دلیل لے کر آئے۔ یہ آزاد، جو چاہے میں کروں، جو چاہے میں بولوں، کہ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بڑی ہی پیاری آیت ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ بل یرید الانسان، انسان کہتا ہے کہ لیفجر امامہ، کہ اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، بے لگام گھوڑا، اس کے آگے کوئی کھڑا ہونے والا نہ ہو، اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، اسے کوئی لگام نہ لگائے، اس کی جو مرضی آئے کرے، اسے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ دلائل کیا دیں گے؟ میں آزاد پیدا ہوں، اللہ نے آزاد پیدا کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں دین تکوینی اعتبار سے اپنانے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن شریعت کو اپنانے میں جبر ہے۔ خدا نے جبر کیا ہے کہ یہ کرو کام، ہاں تم اپناؤ اپنی مرضی سے، اپناؤ اپنی مرضی سے، جس سے تم اپناتے ہو اپنی مرضی سے اپناؤ، لیکن اگر اللہ کو مانتے ہو تو یہ کرو، اگر اللہ کو مانتے ہو، اگر اللہ کا اقرار کرتے ہو تو یہ کرو، شرک نہ کرو، یہ کام نہ کرو، ٹھیک۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اگر ہم کسی قانون کے تحت رہتے ہیں تو ہم پر
ایک حکومت بھی قوانین لازم کرتی ہے کہ اشارے کو توڑنا نہیں ہے، اس وقت یہ کام کرنا نہیں ہے، آپ نے کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، ہسپتال جائیں تو عزت اور احترام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جائیں، ہلا گلا تو ہسپتال میں نہیں مچانا کہ ہلا گلا ڈال دے انسان۔ ہر ایک کے قانون ہیں، مجبور کرتی ہے حکومت بھی، چاہے وہ شرعی حکومت نہ ہو، اسلامی حکومت نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ مجبور کرتی ہے کہ یہ کام کریں، آپ ان قوانین کو آپ فالو کریں۔ وہاں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کریں، ٹھیک۔ بس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چراغ قرار دیا، وہ چراغ ہے عقل، وہ چراغ ہے عقل۔ اور دوسرا چراغ ہے باہر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، یہ دونوں چراغ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ چراغ ہدایت کرتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کے چراغ، ہدایت کرتے ہیں دونوں، یہ دونوں ایک ہی چراغ۔ دوسرا جو چراغ ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، قرآن اور اہل بیت۔ بس قرآن اور اہل بیت کا پہلا کام ہے راستہ دکھانا، ہدایت کرنا۔ دوسرا کام ہے کہ وہ دفن شدہ عقل ہے، مادہ پرستی میں عقل دفن شدہ ہے، اسے نکالتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، سونا بناتے ہیں، چاندی بناتے ہیں، کہ رسول خدا کہتے ہیں لوگ سونے اور چاندی کی مانند ہیں۔ بس یہ سونا اور چاندی بنائے کون؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ سلمان فارسی سے سلمان محمدی بنائے کون؟ ابو ذر مشرک سے ابو ذر موحد بنائے کون؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ چراغ ہدایت بھی کرتا ہے، دفن شدہ عقل کو بھی نکالتا ہے۔ دفن شدہ عقل نکلے تو یا تو سونا بنتی ہے یا تو چاندی بنتی ہے۔ بس ہم اگر ان کے ساتھ رہیں، بس امام کی یہ حکمت، اے لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی، مبدا اور معاد کو یاد رکھو، مراد یہ مبدا اور معاد کو یاد رکھو۔ اگر تم کوئی بات کرتے ہو خدا جانتا ہے، اگر تم نیت کوئی پوشیدہ رکھتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ موت کی تیاری کرو، موت سے فرار کرنا چاہو گے وہ تمہیں پالے گی، اگر کھڑے رہو گے غلبہ کر لے گی، اگر تم بھول جاؤ گے وہ تمہیں یاد رکھے گی، وہ تمہیں یاد رکھے گی۔ قرآن اور اہل بیت کے سائے میں ہم یہ سفر کریں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی